کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلال کے پاس کون سا مال تھا؟ تو اللہ کے حبیب نے جب مکہ فتح کیا تو کہا چھت کعبے کی ہوئے گی اور قدم میرے بلال کے ہو گئے۔ اور بلال کی تلیاں کعبے کی چھت پہ آئی تھی نا، کیوں؟ اس نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائیوں، میرے کراچی ملیر کینٹ کے جتنے میرے چاند آئے ہیں سبھی کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں عزیزان من، عرض کرنا چاہ رہا تھا خالق کائنات کا قرآن اور میرے نبی کا فرمان کہ آج اسلام مانگتا ہے آپ سے، جان بھی مانگتا ہے، مال بھی مانگتا ہے، ٹائم بھی مانگتا ہے، مگر دیکھیں یہ ابو سفیان بادشاہ کے پاس کھڑا ہے، کہتا ہمارا مکہ میں ایک آدمی آیا ہے نیا دین لے کر آیا، کہتا اللہ ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم۔ لوگوں آؤ میں یہاں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جتنے علماء کرام ہیں یہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، میرے نبی نے کہا ایھا الناس، اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں، یہ نہیں کہا فلاں میری عبادت کرے فلاں نہ کرے، اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا، اس کا مطلب ہے لفظ انسان کو وہ چوز کرنا چاہیے جس میں ساری انسانیت کی بھلائی آ جائے، جس میں ساری انسانیت کی بھلائی آ جائے۔ آج ہم کیوں یہ گروہوں میں بٹے ہوئے؟ یہ جو قرآن حدیث کو ایکسیپٹ کرنا یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ گروہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن حدیث کی اصل نسبت مصطفیٰ کی طرف ہے۔ جہاں تک دین پھیلے گا، جب آدمی کہے گا کہ بھائی قرآن و سنت اونلی مجھے سپریم چاہیے، تو نسبت سیدھی مکے اور مدینے پہنچ جائے گی۔ یہ کسی گروہ شہر سے تعلق نہیں ہے، اس کو کوئی فرقہ نہیں کہہ سکتا، کوئی گروہ نہیں کہہ سکتا۔ جو آدمی قرآن و سنت کو اپنا ماٹو سمجھتا ہے، پاکستان کے 1973 کے آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بن سکتا، یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے۔ اچھا یہ قرآن و سنت پہ فقہ جعفری بھی جمع ہو گئی، یہ قرآن و سنت آئین جب بنا سارے فرقے جمع تھے نا وہاں، تو فرقہ حنفی نے بھی کہا ٹھیک ہے یہ لفظ ٹھیک ہے، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ پھر جناب اعلیٰ دیوبندیوں نے کہا کہ ہم بھی اس پہ پابند ہیں، پھر اہل حدیثوں نے کہا کہ ہم بھی اس پہ پابند ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ لفظ قرآن و سنت نے چاروں بڑے فرقوں کو ایک بات پہ جمع کر دیا کہ قرآن اور سنت لفظ جو ایسا ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں۔ کبھی اتنے بیٹھے ہوئے آپ کے ذرا ووٹنگ کر لوں، آپ کو قرآن و سنت سپریم لفظ پہ کوئی اعتراض ہے؟ سبھی سپریم سمجھتے ہیں نا؟ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی۔ میں تو اس کو فرقہ نہیں مانتا جو قرآن و حدیث کو سپریم مانتا ہے، کیونکہ گروہ اور چیز ہوتا ہے اور جو اصل کی طرف آ جائے وہ گروہ نہیں ہوتا، کیونکہ گروہ وہ ہوتا ہے جو اس سے لادہ ہو جائے، بٹ جائے۔ اور اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ آپ جو دیکھیں ہرقل نے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے مکہ میں، وہ ہے ہمارا ہی ہے مگر دین نیا لے کر آیا ہے، کہتا مجھے رسول مانو اور اللہ کو ایک مانو۔ یہ جھگڑا تھا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین جب دل میں آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہن اے بندے جاندے نے یہ تویت دے دو جی، ڈولے نہ بننا ہے جی، پیٹ نہ بننا ہے جی، گڈی نہ لٹکانا جی مجھے میرا کام نہیں چلتا، میری دکان نہیں چلتی، میری بیکری نہیں چلتی جی، میرا دفتر نہیں چلتا جی، میری اسٹیٹ ایجنسی نہیں چلتی جی، میرا ٹاؤن نہیں چلتا جی، میرا محبوب نہیں مانتا۔ وہ کہتا 25,000 مجھے دے دو، تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا۔ دیتے ہیں نا، پھر یقین کامل ہو جاتا بھی اب پیسے دے دیے اب میرا کام ہو جائے گا۔ اب اس کو ڈولے میں باندھتے، بٹوے میں رکھتے، پاس رکھتے، یقین ہو گیا نا اس پہ۔ تو جنہوں نے نہیں رکھا وہ بھی تو جی رہے ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین پہلے دل میں آنا چاہیے، پھر انسان توحید کی روح کو سمجھے گا۔ ہم لفظ امید بول دیتے ہیں اللہ کے بارے میں،
کہ بھئی مجھے اللہ پہ بڑی امید ہے. بھئی کیوں؟ لفظ وہ بول جو اللہ کی شان ہے. امید تو انسان کے لیے بولا جاتا ہے کہ مجھے عبدالوہاب صاحب سے امید ہے کہ وہ یہ کام کر دیں گے, مجھے محب اللہ صاحب سے امید ہے وہ کر دیں گے, مجھے آپ کا نام قاری صاحب کیا ہے؟ قاری خالد صاحب سے مجھے امید ہے کہ یہ کر دیں گے, ابو بکر صاحب سے امید ہے یہ کر دیں گے. تو آپ سے میں کہہ دوں کہ آپ کو میرا دوست ادھر بیٹھے ہوں تو میں ان کو بولوں کہ مجھے بڑی امید ہے, تو جا یار میرا نام لویں تو کام ہو جائے گا. جیسے کوئی بندہ پی ٹی آئی کے دفتر میں جا کر کہے کہ آئی ایم پی ٹی آئی, تو وہ فوراً کہیں گے بھی ہمارا کارکن کام کر دو. اس کو امید ہوتی ہے نا میں اس کی پارٹی کا ہوں. اگر کوئی نون لیگ کا کوئی وہ اپنے دفتر میں جائے گا. تو اب میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یقین کامل نہیں ہے ہمارا. ہم لفظی امید بولتے ہیں, کہتے ہیں ہم بڑے توحید پرست ہیں. آپ نے توحید کی روح کو سمجھا ہوتا تو اپنے لفظوں میں بھی توحید رکھتے. اللہ کے بارے لفظ امید نہیں کہتے. جب بھی آپ کو کوئی اللہ سے کام ہو کہو میرے اللہ پہ مجھے یقین ہے. ایک بچہ آپ اٹھاتے ہیں, اس کو اوپر کو پھینکتے ہیں, وہ مسکراتا آتا ہے کہ روتا آتا ہے؟ وہ مسکراتا آتا ہے. اس کو اگر امید ہوتی تو مسکراتا نا, اس کو امید میں شک بھی ہونا تھا بھی میں گر بھی سکتا ہوں, مگر اس کو یقین تھا کہ میرے بابا نے مجھے گرنے. اونچی بولیں. اس کا مطلب ہے آج وعدہ کرے کہ جب بھی ہم بولیں گے اللہ کے مسئلے میں تو ہم کیا لفظ بولیں گے؟ اونچی بولیں, لفظ یقین بولیں کہ مجھے میرے اللہ پہ یقین ہے. چلو میں آپ ایک بات بتاتا ہوں, یقین کتنا ہونا چاہیے. ایک چور تھا, چوری کرنے چلے گیا, چوری کرنے. اب تو چور بھی چور کرنا شروع ہو گئے ہیں نا. اب تو چور بھی چور کر کے بچنا شروع ہو گئے. جس کو دیکھو جناب وہ پارٹی تو کہتی ہے میں نے احتساب کرنا ہے, مگر اس میں بھی چور کھڑے ہیں, اور وہ چور کھڑے ہو کر بھی کہتے ہیں ہم نے چور پکڑنے, اور آگے سے عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے, انہوں نے چور پکڑنے. کیسے لوگ ہیں؟ خود چور, پورے پاکستان کے چور اکٹھے کر کے تو کہا کیا لینے نکلے کہ ہم نے صادق امین ڈھونڈنے. ہاں صادق امین انڈا جو ہے نا وہ 25 کا ہو گیا ہے, اور چوروں کو انڈا 8 سا تھا. ہمیں 8 والا انڈا پسند نہیں آیا, چوروں کو انڈا 8 کا تھا اور صادق امین کا انڈا 25 کا تھا. اب پہ گئی ٹھنڈ. وہ بولو تو صحیح, ہن ٹھنڈ پہ گئی ہے نا. یہ ہمارا حال. ہاں جی, ساڈے ادھر پنجابی کہتے ہیں مجھ ویچ کے کوڑی لئی, دودھ پینو گئی لد سٹنی پئی. سچی کا ہم نے تو بھینس بیچی تھی کہ کوئی اور زیادہ مال ملے گا, وہ بھینس کا دودھ بھی گیا, آگے سے گھوڑی کی جو لد بھی اٹھانی پڑ گئی. یہی ہوا ہے نا, ایسے ہی ہوا ہے. یہ بات سمجھے. آج وعدہ کریں کہ ہم نے اللہ کے معاملے میں اگر تویز کے بارے کہتے ہیں کہ میرا کام چلنا چاہیے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے نا, میں نے پیسے دے دیے. اور میرا ایک دوست تھا, اس کا ٹریکٹر چوری ہوا, تو عبدالوہاب صاحب مجھے کہنے لگا بھی وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حساب لگا لیتا ہوں آپ کا ٹریکٹر کہاں ہے, تو مجھے پیسے دو. میں نے کہا کتنے پیسے اس نے مانگے؟ کہتا بس کہتا لاکھ دے دو, 50,000 دے دو. تو میں نے کہا آپ میری بات سنیں, کاغذ ہیں ٹریکٹر کے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں. میں نے کہا وہ کاغذ لے کر نا اس کے پاس جاؤ. اس کو بولا بھائی یہ 5 لاکھ کا ٹریکٹر ہے تو مجھے 3 لاکھ دو, یہ کاغذ ہے, جہاں کھڑا ہے جا کر بیچ لو. آپ کو پتہ جو ہے, جب اس نے اس کو کہا جا کر تو وہ کہنے لگا بھی یہ بات آپ کو کس نے سکھائی؟ اس نے میرا نام لے دیا. وہ کہتا ہے بھائی جس کے پاس تم گئے نا اس نے میری ٹھگی چلنے نہیں دے رہی. اس کا مطلب ہے کہ یہ فراڈ بازی ہے. اچھا بھی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ توحید ہے کہ نہیں؟ اب اس پہ میں مور کس کے پاس سے لگواؤں کہ میں توحید بیان نہیں کرتا؟ کوئی ایسا امام عبد الرحمن صاحب سے لگوا لیتے ہیں. کوئی ایسا ہونا چاہیے نا پاکستان میں عالم دین جس سے کوئی مور لگتی ہو کہ یہ آدمی توحید پرست ہے, یہ توحید بیان کرتا ہے. اور بھائی یہ لفظ ختم کر دیں کہ فلاں توحید پرست نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. جس کا توحید سے تعلق نہیں وہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ تو 1.25 لاکھ نبیوں کی پہلی بات ہے. سب سے پہلے 1.25 لاکھ نبی نے یہی کہا تھا کہ لوگوں اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے, مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں. یہ تو 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت.
اس کے لیے تو انبیاء نے مارے کھائی، اسی کے لیے تو انبیاء نے اپنی بیوی بچوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بچہ کھڑا ہے اور باپ ایک کشتی میں کھڑا ہے، کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، میرے بچے آج تمہیں اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا، آج تجھے عذاب آئے گا اگر تو بچنا الا من رحم، وہی بچے گا جو میرے اللہ کا حکم مان کے اس کشتی میں بیٹھ جائے گا۔ یہ تو توحید ہے، مگر توحید ہمارے ہاں کیسی ہے کہ بس بھئی اس کو یہ کہو، اس کو یہ کہو، اس کو یہ کام نہیں ہم سے ہوتا۔ ہمارا مقصد کسی کو جلانا نہیں ہے، میرا مقصد کسی کو زچ کرنا نہیں، میرا مقصد کسی کو ڈی گریڈ کرنا نہیں، میرا مقصد وہ نبیوں والی دعوت پہنچانا ہے کہ خیر خائی والی دعوت، کہ بھائی دنیا سے دوزخ سے نکل کر جنت کے حقدار بن جاؤ۔ جب رسول کریم نے اتنا نرم لہجہ رکھا کہ لوگوں کو دعوت بھی دی ہے اور لوگوں کو زچ بھی۔ آپ کتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر میں ایک بھی فرقے کا نام لے کر کہوں وہ گندا وہ گندا، تو جو بیٹھا ہوگا اس کا دل تو دکھ جائے گا نا کہ یار اس نے تو مجھے ہٹ کی ہے۔ تو اگر میں جنرل بات کر دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو ساری دنیا مطمئن ہو جائے۔ تو اگلے شک والا لفظ کرنا ہے تو چلو اور ڈالیں، بھئی اللہ ہی سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اب ہی پہ تو اعتماد ہونا چاہیے نا، اب ہی کے بعد تو نہیں نا کچھ شک رہتا۔ تو ادھر کچھ چھرا مار کے تو دکھا نہیں سکتا بھی میں اندر سے کی ہوں، اندر سے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا بات۔ یہ فیس بک کے بہت بڑا شیطانی چرخہ ہے، اس پہ جس کے ساتھ لڑکی ساتھ لگا کر جس کا مرضی کچھ کر لو، جو مرضی کر لو، جو یہ آ رہا ہے آئی ڈی ہیک کر کے جو مرضی لکھ لو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آپ کو میں یہ اپیل کروں گا کہ یہ فیس بک کی دنیا سے نکل کر آپ حقیقت کی طرف آئیں۔ قرآن کہتا ہے جب کسی کے بارے میں آپ کو شک گزرے، کوئی بات پہنچے تو کس سے رابطہ کرنا ہے؟ جس کے بارے خبر ہو۔ آپ کو کوئی کہے کہ بھی یہ کتا کان لے گیا ہے، آپ کان دیکھو گے کتے کے مگر جاؤ گے؟ نہیں، یہ کہنا بھی میرا بولی کتا، پینٹر کتا، جرمن شیفرڈ کتا، نہ بھی روڈ ویلر کتا، وہ کدھر چلے گیا ہے؟ وہ جی شہر فیصل پہ میں جا رہا تھا تو وہاں سے میرا کان لے گیا ہے۔ تو عبدالوہاب صاحب، محب اللہ صاحب، خالد صاحب کہیں گے ادھر آپ وہ ادھر آ میرا چاند، جی میری مان پہلے یہ کان دیکھا ہے، کہتا ہو شٹ یار میں گھر دیکھ لیتا، اتنا سفر تو نہ کرنا پڑتا۔ یہ ہے ہماری قوم کا، ہم کان نہیں دیکھتے۔ اچھا بھی قرآن کا اصول ہے جس کے بارے میں آپ کو خبر ملے آپ نے اس سے رابطہ کرنا ہے۔ بولو کیا بولا ہے؟ اونچی بول لیں، رابطہ کرنا ہے۔ تو یہ فیس بک والے رابطہ کرتے ہیں کسی سے؟ یہ تو پگڑیاں چھالتے ہیں فیس بک پہ، یہ تو عزتیں اچھالتے ہیں، ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالتے ہیں۔ میں نے مولویوں کے منہ سے لفظ چول سنے ہیں، اتنی عمر تبلیغ میں گزر گئی، داڑیاں رکھی ہیں، عالم بنے ہیں، اور اپنی لینگویج جہاں سے کہتے ہیں قرآن حدیث نکلتا ہے، جس کی زبان کو پتہ نہ ہو کہ میری زبان سے یہ لفظ نکلے، کسی کی ماں بہن کی توہین ہوگی، اس کا اسلام کون قبول کرے گا؟ اس کی دعوت کون قبول کرے گا؟ ادھر میں بیٹھا ہوں، کسی کی ماں کو چول کہوں، باپ کسی کے بچے کو چول کہوں، کوئی بھی میری بات پہ یقین کرے گا؟ کوئی اس کو بولنا، اس کو تو اپنا سلیقہ نہیں ہے بولنے کا، تو یہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ یہ آپ کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں کہ کردار انسان کو اونچا کرتا ہے۔ لوگ ولی کامل لکھ دیتے ہیں اور زبان میں ایسی لینگویج۔ اللہ، یہ سنیں لفظ، یا ایمان والا جملہ کہنے لگا ہوں، جناب ابو سفیان گئے ہیں، کہنے لگے کہ ایک نیا نبی آیا ہے، ہم میں کھیلا، ہم میں جوان ہوا، ہمارا ہی لگتا ہے کچھ۔ تو کہنے لگا ہم آئے ہیں، آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، ادھر اس کا دین نہ پہنچ جائے تو بادشاہ بہت تیز ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بڑے دنا ہوتے ہیں، اسی لیے تو بادشاہ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دنا ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے جو جملہ کہا ہے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا میرے مذہب کے متعلق کیا خیال ہے، آپ کے مذہب کے متعلق کیا خیال ہے۔ ابو سفیان کو بادشاہ کہتا ہے اے آنے والے مجھے بتا جس کے متعلق تو ابو سفیان کے طوطے اڑ گئے کہ اس نے بات کیا پوچھ لی۔ تو دشمن بھی ہو تو اللہ ضرب ہو،
ایسے دشمن سے کیا لینا جو کسی کی ماں کو گالیاں دے، جو اپنی زبان سے کسی کو بیٹا کہے پھر چول کہے، ایسے انسان سے کیا لینا دینا؟ اس کی عقل پہ بھی ماتم کرنا آتا ہے کہ جو اپنی زبان سے ایسے ایسے لفظ کہہ کر اور بعد میں کسی کو لفظ چول سے پکارے، اس کے بارے میں تو ہم انا للہ ہی پڑھ سکتے ہیں نا، مگر ایک بادشاہ ہرقل، اور وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کبھی کم تولا ہے؟ اس کا ماپ کیسا ہے؟ تول کیسا ہے؟ اس کا بول کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ کراچی والے بھائیوں، یہ ہوتی ہے سچائی۔ دشمن بھی بولے، تعریف میں بولے، اعلیٰ ظرف دشمن تھا، برائی نہیں کی، فوراً کیا بولا اس نے؟ بے انصافی بھی نہیں کی۔ ہم تو خوبیاں نہیں نا بیان کرتے، ہم تو برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیان کرتے ہیں۔ روزانہ کسی کی ایک برائی پکڑی، فیس بک پہ لکھ دی، اگلے دن پکڑی، اس دن لکھ دی۔ قرآن کہتا ولا تجسسوا، تم کسی کی ذاتی زندگی میں جاسوسی کر سکتے؟ یہ فیس بک بڑا پڑا لوگوں کے کرداروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اس دنیا میں پاک کون ہے؟ کسی کے گناہ ظاہر ہیں، کسی کے چھپے ہیں۔ ہاں دیکھ لیں، اتنے اپنے اندر نظر دوڑا کے میاں صاحب فرماندے نے جو دکانے دے اندر ہووے تے اوہ دیوے بیچارہ کتوں دیوے تینوں لال محمد تے کولے بیچن والا۔ جو انسان کوئلے بیچتا ہے وہ لال نہیں دے سکتا، اور کوئلے بیچنے والے کو کستوری کی قدر کا کیا پتہ ہے؟ موقع ٹیم جو نہ جانے او خطیب کا دائے، جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے، جیڑا دلاں چ نہ وسے او حبیب کا دائے۔ جو اس کی بات دل میں اثر نہ کرے اس کی کیا آواز ہے؟ اب کھڑا ہے ابو سفیان، اچھا بھی ایمان سنتا ہے، جس کی مخالفت کے لیے جان خرچ کیا، اونچی بولے کیا خرچ کیا؟ جان، پھر کیا؟ مال، پھر ٹائم۔ سب سے مشکل کام ہے ٹائم نکالنا۔ اونچی بولے۔ یہ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، ان کو ماں کہتی ہے نا بیٹا یہ چیز لا دو، ماما مجھے سنا نہیں گیا، ویسے کمبل میں کہتے ہیں آہستہ بولی پاپا سننے گی، ماما سننے گی، آہستہ۔ اس کمبل میں ان کو واضح آ جاتی ہیں۔ تو جب جانا ہوتا ہے نا کئی ماں باپ کے کہنے پہ، پھر کہتے ہیں ہمیں سنا نہیں گیا۔ ماں کہتی پتر تینوں آواز ماری سی، ماما مجھے پتہ نہیں لگا، تو ادھر ان کو کمبل میں بھی واضح آ جاتی۔ بس اس کا مطلب ہے کہ ٹائم دینا سب سے مشکل کام ہے، جان دینا اور ٹائم دینا۔ مال تو ساری خرچ کر لیتے۔ اب ابھی میں آپ کو بولوں نا کہ مسجد کا مینار بنا دو تو آپ سبھی ہزار روپیہ لے کر آ جائیں گے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں نا کہ ایک دن آپ نے مسجد کے لیے مینار کے اوپر جانا ہے اینٹیں لے کر، آپ نے کہنا یہ کام مشکل ہے، پیسے لے لو، میں ٹائم نہیں دے سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو رسول خدا کے پاس ٹائم ہے تھا، اپنے ہاتھ سے گارا اٹھا کر مسجد نبوی کی دیوار تعمیر کی۔ ایک جنگل میں مصطفیٰ جہاد پہ گئے تو رات پڑاؤ کر لیا مصطفیٰ نے، تو صبح جب اٹھے نا تو اپنے ساتھیوں کو بولا کہ تم یہ کام کر لو، تم یہ کر لو، اور میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھے کر کے لے آتا ہوں تاکہ بالنے کے کام، جلانے کے کام آ جائے۔ یہ ہمارا نہ جی سفر بہت لمبا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں رسول خدا تو اپنے غلاموں میں بیٹھ کر بھی کام کرنا پسند کرتے تھے، اسلام کو ٹائم دینا پسند کرتے تھے۔ ہم نے کتنا کو ٹائم دیا؟ اب مسجد میں بارش ہو جائے نا تو نمازی جو آتے ہیں وہ فوراً مولوی کو بولتے ہیں مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں سی بدل ہوئے نے، تسی سوا کٹھیاں کر دینی ہیں۔ بھائی جتنا مسجد میں مولوی کا اسلام ہے اتنا تیرا بھی ہے۔ اچھا پھر کئی بندے مسجد میں آ کر بھی کہتے ہیں اور پکھا بند کر دے، بندہ خود اٹھ کے جا کے کر دے، ثواب خود لے لے نا، کبھی ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سوال کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
امہات المومنین فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ نے کبھی دوسری دفعہ پانی کا سوال نہیں کیا تھا، چپاتی کا سوال نہیں کیا تھا، کھانے کا سوال نہیں کیا تھا، نمک کا سوال نہیں کیا تھا، تاکہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو کہ کھانا پکا مصطفیٰ کو پسند نہیں آیا، خود سوال کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ادھر بیوی سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہے، یہ شام کو آ کے کہتا ہے تیرے تیری ماں نے پکانا نہیں سکھایا؟ آپ دکھائیں پھر بیوی کیسے کہے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم، وہ کیسے کہے گی جس نے سارا دن کچن میں گزار کر کھانا تیار کیا ہے اور آپ نے اس کا دل توڑ دیا؟ پھر جا کے تویتاں نوں کہندے جے وہ جی ساڈے گھر لڑائی رہندی ہے، تو لڑائی کیوں نہ رہے جب آپ نے رسول اللہ کو کاپی کیا ہی نہیں؟ میں نے ٹی وی پہ بولا تھا کہ رسول اللہ کو کاپی کرو تو مولویوں کو یہ بھی سمجھ آئی، وہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہی نہیں۔ اچھا بھی بتاؤ بھی جو رسول اللہ کو کاپی کرتا وہ اہل حدیث نہیں ہے؟ ساری فقہ کو چھوڑ کر جو رسول کو کاپی کرے وہ اہل حدیث نہیں۔ یار کیسی منطق ان مولویوں کی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ اور میں کئی دفعہ اکیلا بیٹھ کے ہنس بھی پڑھتا ہوں کہ یار یہ حسد کتنی بڑی لعنت ہے کہ کسی سے جل کے انسان اس کی سارے عقیدے ایمان کی بھی دشمن بن جاتے ہیں لوگ۔ اچھا کتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ رسول خدا کو کاپی کرتے ہیں نا؟ کاپی کا مطلب ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ہر فعل کو اپنی ادا بنانا، جو رسول نے کہا وہ کرنا، جو حضور نے کر کے دکھایا وہ کرنا، یہی مذہب ہے نا، یہی اسلام ہے جی۔ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ میں میرے بچے، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جب تم نے اصول خود بنا دیا ہے کہ ایک اللہ کا قرآن اس کا رسول ہے، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ بات پہ ہمیں پورا یقین نہیں یا ہمارا دل مطمئن نہیں تو وہ اپنے ایمان کا بلا کرے۔ جو آدمی کہے نا کہ میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کو سپریم سمجھتا ہوں، اس سے بڑا کوئی بندہ توحید کا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتا۔ کتنی میں لوگوں کو دیکھتا ہوں بھائی اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے لوگوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ ابو سفیان کہتے ہیں آج پوچھا ہے تم نے تو میں بتا دیتا ہوں، آیا تو دشمنی کمانے کے لیے ہوں، مگر دشمن ضرور ہوں مگر بغیرت نہیں۔ دشمنی اپنی جگہ پہ ہے مگر جو بات ہے وہ قبول کرتا ہوں۔ میں نے اپنے بھتیجے سے بڑھ کر مکے میں صادق بھی کسی کو نہیں پایا، امین بھی کسی کو نہیں پایا، اس جیسا صادق بھی کوئی نہیں۔ اور یہ ادھر بیکری کون سی مشہور ہے؟ بیکری امبالہ بیکری، یعنی قریب کی بتاؤ نا، کوئی مینو بھی کچھ لبے ہے امبالہ بیکری۔ اچھا یہ میں بات بتانے لگا ہوں، یہ جتنے بیکریوں والے ہیں، میں ادھر منڈی چلے جاؤں کراچی کی، وہاں سے مرودوں کی ایک ٹوکری لیتا ہوں، وہ کتنے کی مل جائے گی؟ 1000 کی مل جائے گی نا، ایک ٹوکری تو مل جائے گی 1000 کی۔ 1000 کی ٹوکری میں خود اپنی پاکٹ سے لوں گا، اپنی گاڑی پہ جاؤں گا، ساتھ عبدالوہاب صاحب کو لے جاؤں گا کہ مجھے گائیڈ کر دے، خود ہی اٹھاؤں گا ٹوکریوں میں سے ایک ٹوکری، اس کے اوپر اخبار بھی لگی ہوتی ہے، ہاں رسی بھی بندھی ہوتی۔ ادھر ملیر کا چوک جو ابو بکر مسجد صدیق والا چوک لگا لو، اس چوک میں پوسٹ لگاؤں گا کہ بھئی میں دن کے 1 بجے کل میں ادھر 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، ایک مرودوں کی ٹوکری میں نے کھولنی ہے۔ ایک بات ہے وہ میں اس ٹائم بتاؤں گا، جو دیکھے گا جو پوری کرے گا اس کو 1 لاکھ روپیہ انعام مل جائے گا۔ چلو وہ دن آ گیا، وہ ٹوکری بھی لے لی، وہ میں نے اپنی پیسے سے بھی لے لی، وہ ٹوکری چوک میں بھی آ گئی امبالہ بیکری کے سامنے، میں بھی کھڑا تم بھی آ گئے، وہ ٹوکری کھل بھی گئی، اخبار بھی میں نے اتاری اور اس کے پیسے بھی میں نے دیے۔ اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، تم لاکھ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ جو مرود اوپر والی طے پہ لگے ہوئے اسی طرح کے مرود نیچے تک آ جائیں تو میں 1 لاکھ روپیہ انعام دے دوں گا۔ آئیں گے؟ تو بہتے بولتے ہیں ہماری اتنی مستی ہو گئی ہیں، ہمارے اتنے درس ہو گئے ہیں جی، ہمارے اتنے عالم ہو گئے ہیں جی، اتنے حافظ کاری ہو گئے ہیں۔ بھائی اسلام تو کردار سے پھیلا تھا،
ایمان سے پہلا تھا. کہتے ہیں جس صحابہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. صحابہ نے ستارے او چند مصطفیٰ تو من یا نہ من کوئی ضرورت نہیں. تن من تن من تن من کتے جل سونے تو پیدا. صحابہ نے ستارے ہوئے چند مصطفیٰ انہاں واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے. پھر اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے. پنجابی سمجھ آتی ہے نا. میں ڈردا ہے نا بھائی کدے اردو مین بیٹھے نے تے آکھن مولوی جی واٹ از دس, یہ کیا ہے. ڈر آتا نا بھائی. اور پنجابی بھی سن لیا کرو. پنجابی جنہوں نے سمجھ آتی ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے سمجھ آتی. چلو میں آواں گا اس سال بھی آواں گا. ذرا میں تھوڑا سیٹ کر لا بندیاں. وانا واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے. پھر اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے. تن من کیتے جلنا سونے تو پیدا. صحابہ نے ستارے ہوئے چند مصطفیٰ. یہ بچہ میرے پاس بھیجنا چھوٹا سا. ان میرے کول ادھر آ میرا چند میری من. ہاں ایتھے کھلو میرے کول ذرا. انہاں واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے. پھر اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے. زان زر زمین لوگ کس کام دی انہاں جگراں دے ٹکڑے بھی وار دیتے نے. یہ بچے دیکھو نا کتنا پیارا بچہ میرا چاند. تو اس جیسے بچے صحابہ نے نبی کے دین پہ قربان کر دی. اور اس جیسے بچے نے دنیا کا فرعون ابو جہل مار دیا. اس جیسے بچے چھوٹے سے بچے تھے معاذ اور معوذ. اور اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ میرے نبی کی امت کا فرعون بڑا اکڑا ہوا تھا. تو ایک بچے کے وار سے زمین پہ گرا. ساری لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی اس نے. تو کتنے بچے بیٹھ جائے. یہ شعر سمجھانے کے لیے اس بچے کو میں نے پاس بلایا تھا کہ صحابہ نے کیسے یہاں تک دین پہنچایا. اسی تے جیڑا منڈا کسے کول نہ کام دا ہوئے, جیڑا بھینس کلونی چ عبد الوہاب جواب دے دے بھی انہوں لے جاؤ کہ کام دا نہیں. جیڑا امبالا بیکری والے جواب دے دے لے جاؤ. جنہوں ابو بکر صاحب دے لے جاؤ. جنہوں فلانا جواب دے دے لے جاؤ. کپڑے والا کہندا لے جاؤ کسے کام دا نہیں. چاہ والا کہندا لے جاؤ کسے کام دا نہیں. انہوں مسیت تے چھڑ جانے. مولوی جی دا دماغ کھوتا ہے, انہوں تسی پڑھاؤ. جو کسی سے نہیں نہ چلا اس کو بولتے تم چلاؤ. یہ مولوی بھی بڑی اونچی چیز ہے. پھر اتنا اس کو کام کا بناتے ہیں, اتنا بناتے ہیں. شیخ محب اللہ صاحب کے پاس جب وہ چھوڑ جاتے ہیں نا تو وہ پھر اتنا اس کو پناجی تیار کرتے ہیں دین کے لیے, اتنا تیار کرتے ہیں. پھر ایم پی اے ایم این اے, پھر جناب ایم اے بی اے, جناب جی جتنے ایل ایل بی سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, یہ ڈگریاں لے کر پیچھے کھڑے ہو کر کہتے ہیں جو کسی کے کام کا نہیں تھا آج ہم اس کے پیچھے اللہ اکبر. کتنا قرآن حدیث سوچا ہے کہ انسان کو اتنا قابل بنا دیتا ہے کہ وقت کا حاکم بھی کہتا ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. مگر ہمارا کردار دیکھ لے, ہم نے دین سے کتنا مخلص پن کیا. یہ کردار ابو سفیان کے دربار میں پہنچا اور وہ لے کر گیا ہرکل کے پاس. آج کتنے بیٹھے ہیں, یہ مرودوں کی ٹوکری تو دور کی بات ہے. آپ کو تو بینک میں کوئی بندہ کہہ دے نا کہ یہ 1000 کا نوٹ جیلی ہے تو تم کہتے واپس دے دو, پھاڑ لانا, میں کسی اور کو دے دوں گا. کیا بھی یہ میں باتیں جو کرتا ہوں اس میں ہے کہ نہیں صداقت؟ ایسے ہی ہو رہا ہے نا. ہم تو جمعہ پڑھ کے نکلے تو 5000 کا نوٹ پڑاؤ, اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں. آپ کو کیا ہوا ہے؟ میرا پاؤں سو گیا. یہ نہیں پتہ اس کا ایمان سو گیا ہے. ایمان سو گیا, اس کا ایمان سو جاتا ہے نا. میرے بچوں, یہ میری باتیں آپ غور سے سن لیں, اس کو میرے بزرگوں سمجھ لیں کہ انسان کردار سے اونچا ہوتا ہے. اچھا یہ فیس بک بھی بڑا تماشا ہے. یہ پکچر لگاتے, کیا نام اس کا میرے چاند کا؟ ہارون. ہارون کہتا مجھے 5K ملے. کتنے جی؟ 5000 لائک ملے. اچھا بھائی. اور دوسرا بولتا مجھے 10,000 ملا. اچھا جی
آپ کو 10,000 لائک ملے، یہ کتنا بڑا تماشا ہے۔ جس نے لائک کیا اس کو پتہ نہیں یہ کون ہے، جو لائک ہوا اس کو پتہ نہیں وہ کون، وہ سکرول کر کے آگے گزر گیا۔ بھائی جس کو لائک ملے نا 10,000، ادھا گھر والا ٹبر ہو تو تنگ ہے۔ جس کو 10,000 بندے نے لائک کیا نا، اس کی ماں اس سے تنگ ہے، اس کا بھائی اس سے تنگ ہے، کسی سے بیوی تنگ ہے۔ ہاں کسی کی بیوی کو پوچھ لیں یہ آپ کا بندہ جو ہے نا بڑی فیس بک یوز کرتا ہے، اس کو لائک بڑے ملتے ہیں تو یہ کیسا ہے؟ کہندی مولوی جی میرا منہ نہ کھلانا، میرا ہی کام اتنے وسن دیں۔ ہاں جی تو جے بندے نو پوچھ لیے بھی تیری بیگم نو بڑے لائک ملتے ہیں فیس بک تو سنا کہنا مولوی جی میرا ہی حوصلہ جے، اس کو میں لے کر چل رہا ہوں، اور کوئی ہوئے دن نہ کڈے۔ یہ ہمارا لائک کا حال ہے۔ کیا پیدا لائک تو اس دن تمہیں ملے گا جس دن تمہارا بھائی کہے آئی لائک یو بردر، جس دن ماں کہے آئی لائک یو بیٹا، جس دن بیٹا کہے آئی لائک یو ماما پاپا، جس دن پورا محلہ کہے آئی لائک یو بھائی، آپ جیسا ہمسایہ دنیا میں نہیں۔ یہ ہے لائک۔ ہمارے لائک کون سے ہیں؟ ہماری پکچر کو لائک مل جائے۔ پکچر کون سی ہے؟ جس کو فنشنگ کر کے بڑا خوبصورت بنایا ہے، بندہ جدو سامنے آتا ہے بندہ ادھر ویندا ہے تو ادھر ویندا بھی یہ کدھروں چند چڑھ گیا۔ قسمیں ان کی پکچریں دیکھا کرو فیس بک پہ، ایسے لگتا ہے مصر سے آیا، تو جب سامنے آتا ہے نا پھر حبش یاد آتا ہے، افریقہ یاد آتا ہے، جب فیس بک پہ دیکھو امریکہ یاد آتا ہے۔ یہ دیکھ لیں۔ اچھا پھر ان کی عجیب سچویشن ہوتی ہے جب چہرے پہ فیس بک پہ لگاتے ہیں نا میک اپ کو، وہ مجھے تو کہتے ہیں کئی صحافیوں نے مجھے پوچھا آپ کیا لگاتے ہیں، میں نے کہا اللہ نے لگایا ہوا ہے سب کچھ، ہمیں کیا لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ صورت میں عزت نہیں ہے، یہ سیرت اور کردار میں عزت ہے۔ حسن تو کردار کا ہے۔ بھائی فیس بک سے نکلیں، ادھر لائک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے کالج میں اسٹوڈنٹ کہے آئی لائک یو کلاس فیلو، آپ جیسا کلاس فیلو مجھے دنیا میں نظر نہیں۔ جب آپ ایک دکان پہ بیٹھے ہو مالک بن کے تو آپ کا نوکر بولے آئی لائک یو مالک، آپ جیسا مالک مجھے نہیں ملا، اور تم جب نوکر بیٹھا ہو تو مالک کہے یہ گلے کی چابی ہے آئی لائک یو غلام، آپ جیسا مجھے غلام فرما بردار متی نہیں ملا۔ یہ ہے لائک۔ نمازی کہے آئی لائک یو امام، ہم کیسے کرتے ہیں مولوی کو لائک؟ جب اس کو مسجد میں رکھنا ہوتا تو فرشتہ بنا کر رکھتے ہیں، بس جی بڑا اچھا عالم مل گیا ہے، جدوں کرنا شیطان بنا کے کرنا۔ خباروں میں دبے لگانے ہیں تاکہ دوسری مسجد میں وہ خطاب نہ کر سکے، امام نہ بن سکے۔ بھئی یہ کون سا اسلام کی تم خدمت کر رہے ہو؟ اگر آپ کا اس کے پیچھے نہیں پڑھنے کو دل کر رہا تو اس کو کہو یہ آپ کو گفٹ ہے، ایک گلدستہ لے کر آؤ پھول کا، اور مسجد میں تقریب رکھو کہ آج ہم اپنے استاد کو ریٹائر کر رہے ہیں اور انہوں نے دوسری مسجد میں جانا ہے، تو اللہ ان کے ہاں وہاں کام لے لے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے گلدستہ دے کر، عبدالوہاب صاحب جو امام صاحب مسجد کا فارغ کرنا ہو اس کو اچھی طرح گلدستہ دے کر پوری نمازیوں میں، تاکہ دوسری جگہ جب پکچر پہنچے تو وہ بولیں کہ یہاں اس نے اچھا کردار لوگوں میں تقسیم کیا ہے، اسلام پھیلا ہے، آج یہاں بھی اسلام پھیلائے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جس مسجد میں چلے جائیں ہم ادھر جاتے ہیں، وہ اینو کو رکھے جے کہتے ہیں انجدہ ہے۔ بھائی یہ کام تو اللہ کا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ مولوی صاحب تنخواہ نہیں لیتے، کوئی لیتے نہیں۔ میں عبدالوہاب کو بھی بولوں گا کہ آپ کو بھی چاہیے جس مسجد میں بھی جمعہ پڑھائے پیسے لیا کرو، ان سے لے کر امیر وہابیوں سے لے کر غریب وہابیوں کو دے دیا کرو، ان کو دیا کرو پیسے۔ امیر ضرور ہے مگر اس کو چاہیے یہ پیسہ اگر آپ سے 5,000 بھی لے لے نا جمعے پہ تو وہ 5,000 دے دے کسی بیوہ عورت کو، اس کو اچھا کمبل مل جائے گا، جس کمبل میں سوئے گی تو جتنا سکون آئے گا اللہ قبر میں سکون عطا فرما دے۔ آپ کو بھی میں بولتا ہوں کہ آپ اپنی کسی امیر دوست سے کام کرتے ہیں نا تو اس کو بولا کرو یار 10,000 روپیہ دے، میرے محلے میں بچے یتیم ہیں، میں نے پورے مہینے کا ناشتہ لگوانا ان کا کہ وہ حلوہ پوری کا ناشتہ کرے جس طرح میرے بچے کرتے۔ یار اتنے لفظ سے ہو کیا جاتا ہے؟ اپنے دوست کو بول دیا کرو۔ کوئی کروڑ پتی آپ کا دوست ہے لاکھ پتی، اس کو بولو بھائی 5,000 روپیہ مہینے کا، میری گلی میں 4 بچے یتیم ہیں، ایک بیوہ عورت ہے، میں چاہتا ہوں اس کے بچے بیکن ہاؤس، ڈی پی ایس، ایل جی ایس، الائڈ پٹنائٹ، دا سپیرٹ، جتنے بڑے برانڈ کے سکول ہیں وہاں پڑھیں،
میرے بچے اس کو 5000 فیس لگا دو. کردار کتنا ہے ہمارا. یہ کتنے نمازی بیٹھے ہیں. اگر کوئی چرسی مرتا ہے نا تو چرسی اس کے گھر جاتا ہے, کہتا ہے بچوں گھبرانا نہ, آپ کا ابو میرا دوست تھا, ہم آپ کے سر پہ ہیں. سیاستدان مرتا ہے نا تو سیاستدان اس کے گھر میں جاتا ہے, بھی بچے گھبرانا, پہنا گھبرانا, اسی تڑ سرتے ہیں. اگر کوئی کبوتر باز مرتا ہے نا تو کبوتر باز اس کے گھر میں جاتا ہے, کہتا ہے بھی بچے گھبرانا نہیں, میں آپ کا چچا ہوں, آپ کا ابو میرا دوست تھا تو میں آپ کے سر پہ ہوں. میں ان نمازیوں سے آج ریفرنڈم کرانے لگا ہوں کہ تیری نماز بے سرور, تیرا امام بے حضور, ایسی نماز سے گزر, ایسے امام سے گزر. میں ریفرنڈم کرانے لگا ہوں ان نمازیوں میں, مجھے پتہ چلے کہ کون نماز کی روح کو سمجھتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کون سا آدمی مقصد سمجھتا ہے. میں کہ ویسے ہی مسجد میں ایک رسماً ہی فرض نماز پڑھنے آتے ہیں, یہ ریفرنڈم ہونے لگا ہے. کتنے نمازی بیٹھے ہیں ادھر ملیر میں, 100 مسجد ہوگی, 100 مسجد میں 100 نمازی لگا لو, کتنے ہزار آدمی بنتا ہے؟ 10,000. کتنے؟ 10,000 آدمی بنتا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, ادھر 100 نمازی لگا لو, اب 100 آدمی ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہے, اس میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا, وہ 99, اور اس میں سے آگے مولوی صاحب ڈال لو تو پورا پھر ہو گیا 100. اب 100 آدمی ان کے گھر میں گیا ہے کہ بھئی یہ نمازی فوت ہو گیا ہے, آپ نے اپنے بچوں کو سکول سے نہیں ہٹانا, یہ بیوہ کو کہنا ہے کہ آپ نے کام نہیں کرنے جانا, ہم 200 روپیہ ڈالیں گے, 20,000 روپیہ بن جائے گا ہمارا, اور 20,000 آپ کے گھر پہنچے گا عزت کے ساتھ. آپ کے خامد نے نمازیوں میں زندگی گزاری ہے, کبوتر بازوں میں نہیں گزاری. اگر کبوتر باز اپنے کبوتر باز دوست کے گھر جا سکتا ہے تو ہم نمازی کے گھر میں خبر گیری کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ کتنے نمازی ہیں؟ کبھی سوچے؟ سال بعد مسجد کا کلین بچھا دو جی, پینٹ کر دو جی, یہ پنکھے صاف کر دو جی, یہ اچھا ممبر بنا دو جی, یہ مولوی صاحب کے لیے کرسی اچھی بنا دو جی, یہ ممبر پہ, میں نے ایک مسجد میں دیکھا 10 لاکھ ممبر پہ لگا دیا. تو جس ممبر پہ مولوی بیٹھتا ہے اس کو پوری زندگی نہیں 10 لاکھ دیا. جس نے ممبر پہ لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے اس کی موٹر سائیکل دیکھ کے بھی پوچھتے ہیں کہاں سے لی ہے, اس کی بائک بھی پسند نہیں ہے. یہ دیکھیں نماز کے ٹائم آپ کی کتنی پیاری یہ کوٹی ہوتی ہے برانڈ کی, مولوی صاحب کی آگے لنڈے کی. پھر شرم نہیں آتی کہ اپنے پیشوا امام کی بھی تمہیں خبر نہیں ہے کہ میرے پیشوا امام کی اچھی کوٹی ہوگی تو دیکھنے والے کہے گا کہ ان کا امام پرسنالٹی والا ہے, بلکہ ہم تو امام کا اچھا لباس دیکھ کر بولتے ہیں اینو مسجد راس آ گئی. ہاں جی, ہم تو یہ باتیں کرتے ہیں. اچھا پھر میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کے بچے مولوی کیوں نہیں بنتے؟ بھئی کیسے بنے؟ مسجد کی لیٹرین کے اوپر تو تم اس کا مکان بناتے ہو, ایک کمرہ بنا ہوتا ہے, ایک واش روم بنا ہوتا ہے, اس کے بچے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری مسجد اتنی خوبصورت شیش محل بنا دیا ہے, اور امام کی رہائش کا ایک کمرہ. میں نے ایک مسجد میں سفر کیا تو اس مسجد کے امام صاحب کی رہائش میں لیٹا تو اوپر سے میرے اوپر گرد و غبار پڑے, اور وہ سرکیاں کانے کی, وہ پرانے دور کی. اور میں نے مسجد میں جا کر بولا یہ کیا فائدہ مسجد میں ٹیلیں اتنی لگانے کا اگر اس مسجد کو آباد کرنے والے کے گھر کی چھت بھی اچھی نہیں. ہر فیکٹری والا فیکٹری بنا کے پہلے مزدوروں کا گھر بناتا ہے. لیبر کالونی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اونچی بولے, اب تم نے نہیں بولنا, مجھے پتا ہے. یہ باتیں, یہی تربیت والی باتیں ہیں. ہر مسجد والے کو پہلے امام کا گھر بنانا چاہیے. اچھے گھر میں امام رہے گا, کسی اچھے والے گھر کی طرف دیکھے گا نہیں, بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا کہ جس سیلنگ والے مکان میں تم رہتے ہو اسی سیلنگ والے میں رہتا ہوں. میں آپ کے اتنا بھی کوئی خاص نہیں رکھتا, صرف بات کرتا ہوں تو حق کی بات کرتا ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں, جدو مولوی تھوڑا جہا سہندا ہو جائے نا, آندے نے یہ نیب دے دارے چ نہ لکھاؤ. بھائی تمہیں امام مسجد سے کیوں نفرت ہے؟ یہ دیکھیں, میں اتنے لوگوں میں سوال کیا ہے کہ کلمہ پڑھ کے 100 مسجد میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو اپنی مسجد کا ایک نمازی فوت ہوتا ہے تو کہتا بھی آج اس کی فوتگی میں جتنا خرچ ہونا ہے ہم نے دینا ہے, پتہ نہیں اس کے بچوں کا کیا حال. کبھی ہم نے ایسا کام کیا؟ بھائی مسجد تو بنائی تھی اس لیے فرض نماز مسجد میں آئے گی, کسی کی جرابوں ساکس یہ
اس میں بدبو آئے تو یہ نہیں کہنا کہ اس میں اسمیل آتی، اس کو باری سے نکال کر ادھر کھڑکی کھولو اور ادھر سے ایک سوکس کا جوڑا نکالو، مولوی صاحب یا مسجد کا امیر، اور وہ سوکس کا جوڑا لے کر ابو بکر ہی کہے کہ لو بابا جی یہ آپ نے ڈالنی ہے اور یہ دھو لینی کرنی ہے۔ اگر کسی کی ایک چادر ایک ماہ سے ایک ہی لے کر آ رہا ہے تو دوسرا نمازی فوراً مارکیٹ میں جائے، ایک چادر کا پیکٹ لائے، اس میں 6 چادریں ہوں، قاری صاحب کو بولیں یہ اس الماری میں رکھ دو، اور جو نمازی ایک ہفتہ پورا ایک چادر میں آئے اس کو ایک چادر دے دینا کہ یہ دھو لیا کرو اور یہ سکھا لیا، خشک کر لیا کرو اور یہ ڈال کے آ جاؤ۔ یہ مقصد تھا فرض نماز مسجد میں لانے کا۔ آج یہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ دائیں کو بائیں کی خبر نہیں، بائیں کو دائیں کی خبر نہیں، پیشوا امام کی خبر نہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ منڈی باولدین کے پاس ہے پھالیاں، ادھر میرے دیوبندی بھائیوں کی مسجد بڑی خوبصورت، اور دیوبندی بھائیوں کے وہ امام صاحب کی جو چھت تھی نا وہ گری، اور اتنی گری کہ بچے بھی امام صاحب کے فوت ہو گئے، بیوی بھی فوت ہو، اکیلا امام صاحب بچے۔ تو مسجد جو شیشے سے ملتانی شیشہ لگایا ہوا، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد کے امام کی چھت گری، اس کی دنیا اجڑ گئی، بچے بھی گئے، بیوی بھی گئی، اور مسجدوں کو ہم نے شیش محل بنا دیا۔ یہ کیسا ہمارا کردار ڈیمیج۔ ایمان کی دنیا سے دیکھیں، ابو سفیان کہتا ہے میرے نبی کریم جیسا صادق بھی کوئی نہیں، امین بھی کوئی نہیں۔ ایمان کی بات بتانے لگا ہوں، سنیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اب تو مولوی کو ملنے نہیں نہ جاتا، کیونکہ میرے بھائیو ہمیں عمل سے کام نہیں، ہمیں صرف زبان کی لذت سے کام ہے۔ مگر اس دور کے مولوی ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کو ملنے گئے اور جا کے کہنے لگے سنیا جے اللہ جاندا وے گل بڑی وڈی ہے، او میرے سونیا چنا میری یہ بہنیں تو ہی دھیان نہ سن لاؤ، میرے ویرا تو ہی دھیان نہ سن لاؤ۔ آ کے کہندے نے السلام علیکم، حضرت امام احمد کہندے نے بیٹے اج میرے گھر چ امام شافعی آ رہے نے۔ کون امام شافعی ہے؟ جدے واسطے امام احمد تہجد وچ دعاواں کر دینے، اللہ امام شافعی دی عمر چ برکت پا دے۔ اج کتنے بندے نے جڑے غیب دے وچ کسے دی عمر واسطے دعا مانگ دے نے۔ حضرت امام احمد بیٹھے نے، جدے نے ناشتہ لگ گیا، کھانا لگ گیا، امام شافعی نے رج کے کھانا کھادا تے بیٹی ویکھتی پئی ہے اج میں ویکھاں گی اللہ والیاں دا کردار کیسا ہے، یہ اسلام کردار سے پہلا، کردار سے پہلا ہے، آندی ہے میں اج دیکھاں گی امام شافعی دا کردار کیسا ہے۔ امام صاحب نے رج کے روٹی کھادی، اینی رج کے کھادی، اینی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کھانا کھا کے رج کے کھادا، بیٹی کہندی ہے ولی اللہ تے بھوک رکھ کے کھاندے نے، اولیاء اللہ تے بھوک رکھ کے کھاندے نے، اینا رج کے کھانا کھادا اینا کھادا ہے۔ کہندے نے اے تے صفت نظر نہیں آئی، اس کا مطلب ہے اللہ والوں کو لوگ ریکی کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، اللہ والوں کو لوگ دیکھتے ہیں ان کا کردار کیسا ہے۔ یہ کردار کی خوشبو انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ حضرت امام شافعی رج کے کھادا، عشاء دی اذان ہو گئی، میرے امام شافعی بغداد دی جامعہ مسجد دے اندر پہنچ گئے۔ بغداد دی جامعہ مسجد چ نماز جڑے پڑھی، امام صاحب نماز پڑھ کے واپس آئے، جڑے قرآن سنیا نا امام صاحب نے، ویرو امام دے پیچھے جڑا قرآن سنیا ہے، میں صدقے جاواں قرآن بھی کمال لے جڑے سنیا ہے گانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ جڑے امام صاحب نے بغداد دی جامعہ مسجد نماز عشاء دی پڑھی ہے، بیٹی نے لوٹا مسلح منجی دے کول رکھ دیتا کہ اللہ والیاں دیاں راتاں تہجد چ گزر دیاں نے، تہجد والے نفل پڑھن گے، لوٹا مسلح پانی دا لاگے رکھ لیا۔ امام شافعی جیوں لیٹے جیوں لیٹے جیوں لیٹے، لیٹ کے امام نے ساری رات گزاری، سویرے فجر دی نماز پڑھن چلے گئے۔ بیٹی نے ویکھیا نہ مسلے تے بیٹھے نے، نہ نفل پڑھے نے،
نہ تہجد پڑھی کہندے نے تے ایڈا وڈا ولی اللہ ہے، پر اج میں حیران ہاں میرا بابا کہندا امام شافعی بڑے وڈے ولی اللہ ہے، انہاں تہجد بھی نہیں پڑھی۔ جڑے فجر پڑھ کے واپس آئے ناشتہ لگا رج کے کھادا ہور زیادہ تے ناشتہ کر کے رون لگ پے اکھاں ڈلن لگ پیاں۔ امام شافعی نے اکھاں دیاں نا جی لڑیاں داڑھی تے ڈلیاں تے حضرت امام احمد ابن حنبل کہندے نے شیخ صاحب کیوں روئے جے؟ کہندے نے بیٹا احمد جدوں میں تیرے گھر آیا ویکھیا نا میرا رنگ پیلا پیا سی۔ کہندے جی رنگ پیلا پیا سی، کہندے میں جدوں تینوں ملن آیا میں کشتی چ بیٹھا میری جیب کٹی گئی، میں کسے اگے ہاتھ نہیں کیتا سوال نہیں کیتا۔ ہن ایتھے بندے کہندے نے جی میں لاہور جانا میری جیب کٹی گئی مینوں کرایہ دے دو، اگلے نوں کہن گے جی میں کوئٹے جانا میری جیب کٹی گئی کرایہ دے دو۔ یہ مانگنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ کئی پلاٹ فارم گاڑی لے کر نا لڑکی خوبصورت کالے چشمے لگا کر اس کو ساتھ بٹھایا ہوتا ہے، ایک کام والی چھوٹی سی بچی پچھلی سیٹ پہ بٹھائی ہوتی ہے اور ساتھ کھڑی کر کے گاڑی شیشہ نیچے کر کے پلیز ایکسکیوز می میری بات سنیں جی بولے جی ایکچولی ہم نے ادھر کھانا کھایا تو ہوٹل میں ہمارا جو ہے نا جو منی پیک بکس ہے نا وہ بٹوا جو ہے نا جو اچھا بھی آپ کہنا جو وہ گم ہو گیا ہے، اچھا جی گم ہو گیا ہے چلو ٹھیک ہے تو پھر جی پلیز ہمیں یہ ہمارا آئی ڈی کارڈ رکھ لیں ہمیں ادھر سے پٹرول کے پیسے دیں۔ وہ کہتا نہیں یہ آئی ڈی کارڈ ہم نے کیا کرنا ہے آپ پیسے لے لیں۔ وہ دیکھتا بھی یہ 30 لاکھ کی پلیٹ فارم کار ہے، یہ کام مجھ سے بھی ہوا مگر میں پتہ پھر مولوی ہیں۔ جب مجھے اس نے بول دیا نا کہ یہ گاڑی دیکھیں میری نہیں ہے یہ وہ، تو مجھے کہنے لگے کہ یہ ہم مجبور ہیں۔ میں کہا آپ 30 لاکھ کی گاڑی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ایک فون کریں جیز لوڈ منگائیں گھر میں، جس نے 30 لاکھ کی آپ کو گاڑی دی نا وہ جیز کیش کرے اپنے نوکر کو بھیجے کہ فوراً آپ کے کارڈ موبائل پہ آ جائے گا اور یہ آپ کے ساتھ فرینچائز ہے تو ادھر سے آپ کیش کرا کے ادھر سے پٹرول ڈلوا کے ادھر کو چلے جانا۔ اور پٹرول والوں نے مجھے بولا کہ یہ ڈرامے کرتے ہیں، یہ دیہڑی پہ رینٹ پہ کار لاتے ہیں پلیٹ فارم اور سارا دن اس طرح مانگتے ہیں، دیکھو مانگنے کے کیسے طریقے۔ اب تو ہماری حکومت بھی مانگنے والی ہے، ہر کام میں مانگتے ہیں۔ تو ذرا بات سننے والی تھی جو میں سمجھا رہا تھا۔ اچھا یہ میں مانگنے والے کام کا بھی ذرا تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں۔ رسول خدا کے پاس بھی ایک بکاری آیا تھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میری مدد کریں اللہ کے لیے۔ تو آپ نے کہا بھی میں شام کو پھر دوں گا، شام کو آئے گا، کل پھر آئے گا، مجھے اللہ کے لیے دے تو آپ کا کام ہی کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا گھر میں کیا چیز پڑی ہے؟ کہتا جی میرے پاس 1 روپے کا مال ہوگا۔ آپ نے کہا وہ اٹھا کر لاؤ۔ وہ آپ نے سارا مال میرے نبی نے منگوا لیا اور مسجد کے سین میں رکھ کر کہا کوئی اس کو لینا چاہتا تو لے لو۔ حضرت صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ 1 روپے کی چیز ہے، میں 2 کی لیتا ہوں کیونکہ بولی آپ نے لگا دی، آپ کی زبان اطہر سے نکلا ہے تو یہ سودا میں لے لیتا ہوں، آپ 2 روپے لے لیں۔ آپ نے 1 روپیہ اس کو دیا، کہا اپنی بیگم کو دے آؤ کہ سامان سمون لائے۔ اس کا مطلب ہے پیسے بیگم کو پکڑانا کوئی گناہ نہیں۔ اب ہماری مائیں جو ہیں گھر میں بڑا مسئلہ بناتی ہیں کہ بہو کو پیسے نہیں دینے، کیوں؟ بہو دوڑ کے آئی ہے، اس کو دڑا کر لایا، وہ عزت ہے، اس نے اپنی عزت آپ کے بیٹے کو دی ہے، اس کے ماں باپ نے گاڑی میں بٹھایا اس کو آپ کے ساتھ اور کہتی ہیں بہو کو پیسے نہیں دینے۔ اور یہ بندے بھی اتنے الٹ ہیں، اس کی سیف الماری میں پیسے رکھ کے نا چابی اپنے پاس رکھ لیتے، پھر بڑیاں زہر نہیں دینا تو اور کی دینا۔ ایسی عورتیں پھر زہر دیتی ہیں جس کو آپ اپنے گھر میں چور ثابت کر دیتے ہیں، ننان کے سامنے نند کے سامنے بھی چور ثابت ہوگی، اپنی سس کے سامنے بھی چور ثابت ہوگی، اپنے بچوں کے سامنے بھی چور ثابت ہوگی۔ اچھا بھی آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں تو میں ادھر گھڑی رکھوں تو میں آپ کے سامنے ایک آدمی کو کہوں یار دھیان رکھی، دوسرے نے تو کہنا یار اسی چور ہاں، بھئی آ جاتی ہے نا بات گمانی آ جاتی ہے نا، اونچی بولیں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر تو ایڈے غیرت مند ہے تو پھر سیف الماری بھی اپنی لیا ہو دے، ابے دی الماری سے پیسے بھی نہ رکھ، اس کے ابے نے لے کر دی ہے نا وہ الماری،
کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں بیگم کو پیسے دیا کریں گے، پکڑاؤ کرو گے نا، ٹھلے پی گئے نے بھی مولوی ساڑیاں چابیاں دعا ہوا۔ اور بھائی یہ بات گھر کیوں اجڑ رہے؟ بولو، ہم نے جس کو ملک دیا وہ کہتا 2.5 سال ہو گئے میں نے تیاری نہیں کی تھی، ہم نے ان ٹرین کو ملک دے دیا ہے، وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں چلا 2.5 سال۔ اور بڑوے جس نے 2 بچے پیدا کر دیے آپ کے، اس کو آپ سیف الماری کی چابی بھی نہیں دیتے۔ یہ کتنے لوگ ہیں، میں تو ان کو بڑوا ہی بولتا ہوں، برے بولتا ہوں۔ کیوں بولتا ہوں؟ کہ ایک عورت کی عزت سے بڑھ کے کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے اپنی زندگی تیرے نام لگا دی اور تو 10,000 روپیہ مہینے کا اس کو دینے کے بجائے کہتا ہے کہ تیرا کیڑا خرچے گا، روٹی تینوں ملتی، کپڑے، روٹی کپڑی تو جیل چ بھی لب جاندے، لب دینے کو نہیں بولو بھائی، تے انہوں کی لوڑ ہے تیرے منڈیاں دے کچن چ جا کے روٹی پکاؤن دی تے تیرے رات نو بوہے کھولن دی، وہ اتنے چلی جاندی، دارالمان چلی جاندی۔ بھائی کچھ سوچیں۔ رسول خدا نے فرمایا ایک اپنی بیوی کو دو کہ اپنے گھر کا راشن لے آئے اور 1 روپیہ لے کر مارکیٹ میں جاؤ، تو وہاں سے جا کر ایک کلہاڑا لے کر آؤ۔ کلہاڑا لے کر آیا نا تو صدقے جاؤں مصطفیٰ کی شان پہ اپنے ہاتھ سے وہ دستہ اس کو لگا کر دیا اور کہا جاؤ 8 دن سے پہلے مجھے ملنا نہیں، آپ مدینے کے جنگل میں جائیں، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لائیں اور مدینے میں ٹال لگا لیں، لکڑیاں بیچا کرو، اللہ برکت ڈال دے گا۔ 8 دن کے بعد مصطفیٰ کو ملا، آقا وہ پیسے بھی گھر میں جمع ہو گئے، جو چیزیں بیچی تھی وہ بھی لے لی، اللہ نے راس بھی بنا دی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بھائی کو 5,000 روپیہ دیتے ہیں، او بھائی آپ اس کو کچھ رکشہ لے دو، اس کو کوئی فروٹ کی ریڑھی لگوا دو، چھاپڑی لگا دے گا اور خود کمانے والا بن جائے گا۔ اگر تم سال میں 60,000 اس کو 5,000 مہینہ کر کے دیتے ہو، وہ 60,000 ایک دفعہ دے دو، وہ خود کمانے والا بن جائے گا۔ مگر ہم ایسا کرتے نہیں، ہم کہتے کہیں ہمارے برابر نہ آ جائے، یہ ہماری سوچ، ہم کہتے ہیں ہمارے برابر نہ آ جائے۔ ہم اپنوں کے لیے بھی مخلص نہیں، بگانوں کے لیے بھی مخلص نہیں۔ حضرت امام شافعی کہندے نے بیٹا ویکھیا نا میرا رنگ پیلا پیا ہے، کہندے جی پیلا پیا ہے، کہندے نے جدوں میں کشتی چ بیٹھا میری جیب کٹی گئی، میں کسی اگے ہاتھ کرنا پسند نہیں کیتا ہوں، کہندے نے جدوں میں ویکھیا نا روٹی کھان لگے نے میں نظراں نیویاں کر لیاں، ایک بندے نے ترس کھا کے مینوں روٹی دتی، میں 1 برکی کھادی، جے کسے 2 دتیاں میں 1 برکی کھادی، جے کسے 3 دتیاں میں 1 برکی کھادی۔ امام صاحب دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں، امام احمد دی بیٹی بھی رون لگ پئی، کہندے نے استاد جی تسی منگیا بھی نہیں، کوئی گدا گیری بھی نہیں کیتی، بکاری کم ہی نہیں کیتا، انہاں مرضی نہ دیتی، تسی پوری کھا لینی سی۔ کہتے نے بیٹا احمد مینوں ڈر لگدا سی کتے حرام دا لقمہ میرے پیٹ چ نہ چلا جائے۔ وہ ایک لقمہ جو کھاتا تھا وہ قرآن کے نص کے ساتھ کھاتا تھا کہ جب تمہیں اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے حلال میسر نہ ہو تو حرام کھا کر بھی اپنی جان بچا لینا، تو میں نے اس نص کے تحت یہ کھانا کھایا، 1 برکی کھاتا تھا، سفر میں رہتا تھا۔ کہندے نے امام صاحب پھر کہندے بیٹا میں تیرے گھر آ کے ضرورت تو زیادہ کھاتا ہے، کہندے جی بالکل تساں ضرورت تو زیادہ کھاتا ہے، کہندے نے بیٹا اکو گل نے اجازت دیتی ہے، تیرے گھر روٹی دل کھول کے کیوں کھا دیے؟ میرا ایمان ہے جڑا پیغمبر دی مان چ خیانت نہیں کردا او کسے دی مان چ بھی خیانت نہیں کردا۔ ساڈے کول پیغمبر دیاں حدیثاں موجود نے، رسول خدا دا دین موجود ہے۔ آؤ عزیزان من امام علی مقام حسنین دے نانا جان نو ماننے والو، میں تہاڈے سامنے کس طرح منظر رکھانا۔ امام صاحب دی بیٹی اچھی اچھی رون لگ پئی، آندے بیٹا جدوں عشاء دی نماز پڑھی تے جاننا ہے میرے لاگے لوٹا مسلح پیا، مگر میں اٹھ کے تہجد نہیں پڑھی جڑیاں عشاء دی نماز چ تو قرآن دیاں تا پڑھیاں، میں ساری رات تو نہ
تے تفسیر کردا رہا ہو 100 تے کنے مسئلے میں رات اخذ کر لے انہاں ایتاں چوں میں تفسیر ہی پڑھدا رہا ہو میں جناب جی تہجد بھی نہ پڑھ سکیا عالم دا جاگنا تے جناب عابد دی عبادت کوئی کٹھی تے نہیں نہ ہو سکدی ویرا عابد عبادت کرے عالم قدیس سنا کے سو جائے او دے عابد نالوں زیادہ درجے تے مقام نے امام کہندے نے میں فجر پڑھی تے ناشتہ کیتا عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو امام نبی ایسے سب کو لے کر آؤ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذرا دھیان میرے ول آج سار میرے پاس بسم اللہ اہلم سالا مرحبا یہ ایس ایچ او صاحب میرے دوست ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور بڑی محبت سے پہلے نارتھ ناظم آباد پہنچے پھر ادھر پہنچ کے اللہ عمر میں برکت فرمائے آنا قبول فرمائے یہ لفظ بڑے قیمتی ہیں اور میں خوشخبری بھی دواں اے مسجد بھی وزیر آبادیاں دی تے بھی وزیر آباد دینے اللہ عمر میں برکت فرمائے سلوٹیے یہ گکھڑ کے ہیں ارشد صاحب وزیر آبادی اور عباس صاحب بھی ادھر کے ہیں اللہ ان کی محبت قبول فرمائے یہ لفظ سننے والا کتنے بیٹھے ہیں میرے چنوں تے میرے مکھنوں کل جڑی سمجھانی سی سنیا جے امام شافعی کہندے نے بیٹا میں تیرے گھر آ کے رج کے کھادی کیوں کھادی رج کے کہ مینوں پتہ تیرے کول پیغمبر دی امانت ہے حدیث رسول خدا دا دین ہے اس واسطے میں کھادی ہے کہ مینوں یقین ہے تو کسے دی مان چ خیانت نہیں کردا تے لفظ بڑا قیمتی ہے کہندے نے جناب ایمان تازہ اللہ راضی ہوئے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماذا کے کاجل والے نبی کو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والوں میرے محبوب خدا کو ماننے والوں ذرا لفظ سننے والے ہیں کہندے نے بیٹی اچھی اچھی رون لگ پئی امام شافعی رون لگ پے تے امام احمد کہندے نے بیٹی کیوں روئی ہے آندی بابا اج پتہ لگا ہے امام شافعی واقعی تڑیاں دعاواں دے محتاج نے یہ تھا کردار ان لوگوں کا جنہوں نے حدیث کی خدمت کی اور خود بھی اتنے ایماندار کہ کسی کے دیے ہوئے لقمے پہ بھی نہ بھی سوچ کے کھاتے تھے کہ کہیں انعام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہ چلا جائے آج کتنے بیٹھے جے کسی دا وابڈا چ لگا تے بجلی ڈائریکٹ جے کسی دا پٹواری لگا ہے تے سارے جی جن پلاٹ نام دینے ہڑاپنے جن بیوہ عورتوں دے پلاٹ ہڑاپنے جے کسی دا بن گیا ایم پی ایم میں نے تے پشتاں چی زکات حلال ہے بیت المال جدھر مرضی لائی جاؤ یہ لفظ سننے والا ہے میں بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں جنہیں بیٹھے نے بڑا سننے والی میں اپنے ایس ایچ او صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کی حفاظت فرمائے مافیا سے ٹکر لینا خیر سے خالی نہیں ہوتا ادھر شر سے بھی خالی نہیں ہوتا خیر بھی ہوتی ہے شر بھی ہوتی ہے اللہ شر سے محفوظ فرمائے سبھی کہیں نا آمین کیونکہ بولو بھئی کسی قبضہ گیر پہ ہاتھ ڈالنا کوئی چھوٹی بات ہے کسی کے منہ سے نوالا حرام کا نکال کر اور وہاں پہنچانا جس کا حلال ہے اس کی جگہ پہ پہنچانا بڑا مشکل کا یہ لفظ سننا بڑا قیمتی چند منٹ کی بات ہے اجازت چاہوں گا حضرت لفظ بڑا قیمتی ایمان تازہ ہے عمر بن عبدالعزیز ہے میں آج نا موضوع صرف کردار پہ رکھا تھا کہاں جی میں نے بیٹھتے کیا بولا تھا کہ کردار انسان کو کبھی مرنے اونچی بولو کردار کبھی مرنے انسان کے کردار کی خوشبو سندھ پہنچ گئی میرے نبی ساری کائنات سے افضل بشر ہے سید البشر ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ ہستی تو ہی قصہ مختصر اللہ تو اورے اگر کوئی ذات ہے تو انہوں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑھ کے کائنات کوئی پرسنالٹی نہیں کوئی سلیبریٹی نہیں کہ جنہوں نے بین دیکھے لوگ لائک کر دے پہنے تو چہرہ بھی نہیں دیکھے ترجمہ جو کر لیے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے یہ کملی والے کا شان نبی انسا جہاں میں
نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا کردار ان سا نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے حضور کی زندگی کو اپنا مشن بنا لو کہ میں نے جو کام کرنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کرنا ہے آئیڈیل ماننا ہے رول ماڈل ماننا ہے سٹیٹس ماننا ہے تو مصطفیٰ کو ماننا ہے یہ دنیا کا سٹیٹس کیا لگاتے ہو ان کا کیا سٹیٹس ہے جن کو اپنے کردار کا پتہ نہیں سٹیٹس تو مصطفیٰ کا ہے 1.25 لاکھ نبی بھی پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں 313 رسول بھی حضور کے پیچھے عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری 99 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو اس دنیا سے گئے اور یہ 99 ہجری کی بات ہے میں آپ کو کردار کی بات بتانے لگا ہوں کہ قومیں بنتی ہیں کردار سے یہ بحریہ کی زمین کیوں مہنگی ہے وہاں لوگوں کا کردار اچھا ہے کہ اوپر چھت کا پانی گلی میں نہیں آنے دیتے بارش کا پانی روڈ پہ نہیں آنے دیتے اپنے گھر کا انڈر گراؤنڈ ویرنگ ہے وہ پانی نیچے جاتا ہے اپنے گھر سے 3-4 فٹ جگہ چھوڑتے ہیں وہاں پودے لگاتے ہیں گلی کی جگہ پہ قبضہ نہیں کرتے وہ جگہ قیمتی بن گئی کیونکہ ان کا کردار اچھا ہے ہماری جگہ وہی ہے ہم نے اپنا گھر بنا کر سارا پانی گلی میں پھینکنا ہوتا ہے نہیں اس گلیوں میں سارے گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے ہم گلی میں پھینک دیتے ہیں یہ کراچی میں جدھر جاتا ہوں اب تو ہمارے لاہور میں بھی جگہ جگہ جناب جی وہ پڑا ہوا کوڑا کرکٹ کیونکہ وہاں بھی وسیم اکرم پلاس ہے وہاں کوڑا کرکٹ پڑا ادھر بھی میں نے دیکھ میرے گھر کے سامنے کبھی کوڑا نہیں ہوتا تھا میں جب نکلتا ہوں نا اتنا ڈھیر لگا ہوتا ہے بھائی کردار سے انسان زندہ رہتا ہے کسی کو کوئی یاد کرتا ہے نا تو کردار شباز شریف کو ہم یاد کرتے تو کردار سے کرتے قربانی پہ کبھی لاشیں گلیوں میں نہیں پڑی ہوتی تھی ہمارے گھر میں 3 چکر لگاتا تھا وہ بلدیہ والا کہ ابھی مولوی صاحب کب قربانی کرنی ہم لینے آئے آپ کو بھی میں بولتا ہوں کردار والے بن جائیں کردار انسان کو اونچا کر دیتا ہے عمر بن عبدالعزیز 30 مہینے حکومت کی کتنے مہینے 30 مہینے حکومت کی ہے اور پھر اس حکومت کا انداز دیکھنا ذرا 2.5 سال بنتے ہیں ایک دن اپنی رایا کے بارے میں بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں ایوان صدر میں بیٹھے ہیں تو کیا ہونے لگا ذرا سنیں جی عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں عمر بن عبدالعزیز اپنے دفتر چ بیٹھے نے تے بیٹھے ہیں کہ یار آ گیا جی میرا یار عباس صاحب آئے نے ایویں جناب اعلیٰ او یار آ گیا آن کے بیٹھ گیا تے جناب یار نہ گلاں شروع ہوئیاں تے دیوا ہی وڈا کر دیتا دیوا آف کرتا جی میں تاڑے کول بیلی آوے تسی اے سی آف کر دو پکھا آف کر دو تے وہ کہے گا یار تو ایک ہی کیتا ہے کہے گا نا تو میری عزت نہیں کیتی عمر بن عبدالعزیز نہ گلاں کر کے تے اٹھ پہ آؤ 2 گھنٹے بعد 1 to 1 ملاقات ختم ہو گئی یہ پرسنل گفتگو تھی ان کی پرائیویٹ جب وہ مجلس برخاست ہو گئی عمر بن عبدالعزیز دے پہنے مہمان دیاں اکھاں چوں آنسو نے کہندے نے اللہ والیا ما ہاذا یہ کیا ہے ایک ہی تو رو رہے ہیں کہندے نے ایک کوئی گل ہے تو میرا گوڑا یار ہے تینوں کرسی نے یاری بھی پلا دیتی ہے تینوں کرسی لبھی ہے تے تو یاراں دی عزت کرنی بھی چھڑ دیتی عمر بن عبدالعزیز دیاں اکھاں ڈول پیاں کہندے نے یار کیڑی یاری چھڑی ہے میں تے تینوں بٹھایا گلاں کیتیاں آندا یار تو میری عزت نہیں کیتی تو دیوا وڈا کر دیتا ہے آف کر دیتا ہے لائٹ ہی بند کرتی یار آون تے لائٹ 10 پیر انتظام کریدا ہے تو اگلا دیوا بھی بجا دیتا ہے کہندے نے
سونو میرے بیلیاں ہن گل دسنا میرے تے فرض ہو گئی ہے میں دیوا کیوں بجایا ہے جدو تو میرے کول آیا سلام لئی میں جواب دیتا تو میرے نال پرائیویٹ گلاں شروع کر دیتیاں مینوں ڈر آ گیا دیوا بھی سرکاری ہے وٹی بھی سرکاری ہے تیل بھی سرکاری ہے کتے قیامت نو اللہ پوچھنا تے دیوا سرکاری والے ہویا سی کاش آپ کو پتہ چل جائے کبھی آپ کے کسی کو نہ بولو کہ میرا منڈا سرکاری نوکری لوا دو آج دی تقریر پلے بنو کبھی نہیں کہو گے سرکاری لوا دو کیوں میں دلیل دین لگائے یہ کام ہی بڑا مشکل ہے کیسے عمر بن عبدالعزیز کہندے نے اگر اس روشنی چ میں گلاں کردا تے ساری رایا نو قیامت نو جواب دینا پینا سی کیونکہ رایا دا مال ہے اب ہم کیوں کرتے ہیں نوکری ہم کہتے ہیں مرضی سے جائیں گے مرضی سے آئیں گے جی منڈا سرکاری بھرتی کوا دو کیوں جی گھر بہ کے تنخواہ لوے گا اے سندھ چ تھوک دے حساب نال سرکاری ملازم گھراں چ بہ کے تنخواہ لے رہے نے پتہ ہی نہیں دفتر کتنے ہیں تھوک دے حساب نال عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے اپنی رایا کو قیامت کو جواب دینا ہے آج کتنے یہ کراچی کے لوگ بیٹھے ہیں آج دفتروں میں اے سی ڈائریکٹ چل رہا ہے وہ اے سی چل رہا ہے دروازے کے نیچے کوئی تولیہ نہیں لگاتے کہ یہ کول باہر نہ جائے یہ ہیٹ باہر نہ جائے کیوں سرکاری ہے اپنے گھر میں نیچے کپڑا بھی دروازے پہ لگایا ہوتا ہے اور 26 پہ چلاتے ہیں 1 گھنٹہ چلاتے ہیں 1 گھنٹہ بند کیونکہ بل کم آئے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر میرے گھر میں کوئی زیادتی ہو تو میں گھر تک ہی جواب دینے کا پابند ہوں مگر جب پاکستان کی کسی سرکاری پوسٹ پہ انسان بیٹھا ہو 22 کروڑ عوام قیامت کو جواب مانگے گی ہم اپنی گاڑی کو کپڑا ڈال کر کھڑا کرتے ہیں سرکاری گاڑی جتھے مرضی کھڑی ہے لکیراں وجریاں نے کدی کوئی ٹینشن ہی نہیں لئی اپنی گاڑی سٹارٹ ہم کھڑی نہیں کرتے کتے انجن دا بیڑا گرک نہ ہو جائے سرکاری گاڑی کا کبھی انجن ہم نے بند ہی نہیں کیا سٹارٹ ہی کھڑی ہے بس چل رہا ہے ایسی چل رہا ہے کتنے بیٹھے یہ میری باتیں حقیقت پہ مبنی ہے کہ نہیں کتنے بیٹھے بھئی یہ سرکاری محکموں میں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے تو تم کبھی ہیرا پھری کرو ہی نہ عمر بن عبدالعزیز کتنے احساس ہیں سنیں پوچھنے لگے گھر میں کتنا مال ہے گلے میں کہتے جی بڑا کہتے نے ٹیکس کم کر دو تے میری رایا دے جڑے قرضئی نے قرضہ اتار دو کہتے جی کجے بھی مال بڑا ہے کہندے نے پھر جڑے میری رایا چ غیر مسلم انہاں دا وی قرضہ اتار دو کہندے جی اجے بھی مال بڑا ہے کہندے نے گلا خریدو سرکاری تے پہاڑاں تے پھینکو جانور بھی کنک کھان گندم کھان عمر بن عبدالعزیز دے گلے چ پہاڑاں تے پھینک دو کہندے جی مال اجے بھی بڑا ہے کہندے ٹیکس بند کر دو ریاست کول مال بڑا ہو گیا ہے اچھا جی اجے بھی مال بڑا ہے کہندے نے سارے قرضے معاف کرتے خود دنیا فانی تو جان لگ گئی خود جان لگے نا دنیا تو تے بیٹے نو کہنے بیٹا اج پتہ نہیں سانس باقی ہے کہ نہیں میں مر جاواں تے میرا قرضہ اتار دے بھی ایمنسٹی سکیم سے پیسے لینے والوں قیامت کو پتہ چلے گا کالا پیسہ صاف کیسے کراتے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے ساری قوم کا قرضہ اتارا مگر اپنا قرضہ سرکاری مال سے نہیں اتارا اب نیب کا ادارہ کیسے بنے گا اینٹی کرپشن کا ادارہ کیسے بنے گا نہیں بنے گا کیونکہ عمر بن عبدالعزیز اپنا احتساب خود کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ دیکھتا ہے بیٹا رونے لگ پڑا اتنا رویا کہتے بیٹا کیوں رویا ہے کیونکہ باپیاں دی جدائی ہے واقعہ فطری عملے باپ مر لگیا کہن لگے نا پترو میریاں تیاں نہیں بوئے کھلے رکھے جے میرے فلانے پتر نال ملدے رہیا جے ماڑا ہے تے بچے رون لگ پیندے نے بابا تو کیویں دیاں گلاں جویں مولانا ارشد صاحب کہہ کے گئے ہونگے ابو بکر بھائی نو کہ میرے بیٹا فلاں سے پیار کرنا فلاں سے روندے آوے کہ شریک وے بوئے ٹولیں دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے روندے آویک شریک وے بوئے ٹولیں دے بن ماواں دے
کاوی ٹکڑے کھو لیندے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں پتلے بنو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندی بھکھیاں رہ کے لوک پتر جاندی پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندی بھکھیاں رہ کے لوک پتر کتنا دل روتا ہوگا ماں کا جب بچے پاس بیٹھ کر کھاتے ہیں ماں کو دروازے پہ دیکھ کر آتے ہیں کتنا ماں روتی ہوگی باپ کتنا روتا ہوگا جس نے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا ہوگا اور تو آج کہتا ہے ادھر بیٹھی ہے فقیر دے دروازے پہ ہٹے پرانے کپڑے تن تے پوندی بھکھیاں رہ کے لوک پتر جاندی ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی اپنا کھانا پتاں تک پہنچاندی ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے ملیر وچوں جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن پھر لوکو کوئی کردا نہیں ماواں کو کوئی پترا نخرے چکدا نہیں ندی نینا چوں ہنجو بن کے وگدی ماواں باجو دنیا سنی لگدی بہت یاد آتے ہے ماں بہت یاد آتے ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چوئے مولویاں نو پھول دینا ہے پیرا تے پھول سڑنا ہے ماں باپ پہ پھول پھینکا کرو کیوں مولویاں دین آج دسیا تے ماں کون وہ مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے یہ مسجد کا رستہ ماں نے دکھایا وہ گرجے چھوڑا تھی تم نے کیا کرنا تھا ماں نے تمہیں مسجد دکھائی نا مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو آج کے بعد میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے جب بھی بیکری سے کوئی چیز لانی تو پہلے ماما پاپا کے آگے کرنی ہے کیوں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں آج اپنے اللہ سے وعدہ کر لو کہ ہم نے رات کو 10 منٹ ماں باپ کو دینے قسمیں تب تک سوتی نہیں تھی جب تک تو سو نہیں جاتا تھا اپنے بازو کا تکیہ بنا کر دیتی تھی تمہیں اپنا بازو نہیں کھینچتی تھی کہیں میرا لال نہ اٹھ جائے آج اپنے گھر میں میرے کہنے پہ جا کر دیکھنا یہ مدنی صاحب کیوں رو رہے میری آنسوؤں کی لاج رکھ کے میں آپ کو بتانے لگا ہوں آج آپ نے جا کر دیکھنا ہے تیری بیگم کا بسترا پیارا ہے یا تیری ماں کا بسترا پیارا اس ٹائم تیری ماں کا تکیہ خوبصورت ہے یا تیری بیگم کا خوبصورت تیرے باپ کا بسترا پیارا ہے یا تیرے سسر کا بسترا پیارا یا تیرے بیٹے کا پیارا ہے بھئی ہم نے تو اپنے گھروں میں ماں باپ کو فقیر بنا
میاں محمد بھائی فرماندے نے جیوں جیوں بابا بڈھا ہوئے نوکر سارے گھر دا سارا ٹبر اے ہوئی کہندا بابا کیوں نہیں مردا او ساری عمر میں آٹا گنیا لکھاں کیتے پیڑے گئی جوانی مڑ آیا بڑھاپا ہن کوئی نہیں لگدا نیڑے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تھیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال مگر میں یہاں ایک بات اور کر جاؤں آج ماں باپ نے بھی اپنا کردار ختم کر لیا میں نے سنا تھا ماپے کماپے نہیں ہوتے آپ نے بھی سنا تھا نا ماپے کماپے نہیں ہوتے پت کپت ہو جاندے ہن میں تانوں دسن لگا ماپے کماپے ہوئے یہ کردار پہ آج میں نے بات کرنی عبدالوہاب صاحب عزت مآب والی جناب جتنے میرے آئے ہیں دوست لکھ لیں امیر بیٹی کے پاس جا کر کہتے ہیں کس دن دن ڈالنے جائیے آپ کے بچوں کو کب چھٹی ہے آپ کے خامد کو کب چھٹی ہے آپ کے ہسبینڈ کو کب چھٹی ہے وہ بولتی ہے فلاں دن چلیں گے چلو کوئی بات نہیں ہم فلاں دن چلیں گے اور غریب بیٹی کو ماں فون کرتی بیٹی فلاں دن ہم نے دن ڈالنے جانا آ جانا اب بتاؤ خود ماں باپ نے اپنی بیٹیوں میں یہ دولت کے معیار سے پیار شروع کر دی ہے غریب بیٹی گھر میں آئے تو اس کو کچن میں کھڑا کرتے چل چائے پکا کے دے چل روٹی پکا کے دے امیر بیٹی کے پاس بیٹھتے ہیں سبھی کیونکہ وہ تو سور لبنا ہے سور لبنا تھا مال لبنا ہے یہ سارا روپیے کا رلا ہے اس مایا کے تین نام پرسو پرسا پرسرام جیسے جیسے دولت بڑھتی جائے ویسے ویسے نام بڑھتا جاتا ہے ادب بڑھتا جاتا ہے بولے ایسے ہی ہے نا ہائے ہائے جدو دھوتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی بولو جدو دھوتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی قتل کسے نوں وی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی اودوں لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی جدو جج وی جمالا تے سراج ہوندا سی کسی کی بیٹی کی شادی ہونی تو سارے گاؤں نے دودھ بیچ دینا کسی کی بیٹی کی شادی ہونی تو کسی نے کہنا وہاں میرا جناب جی کھیت ہے اور اس میں ایک ٹالی کھڑی ہے تو جاؤ لے آؤ اپنی بچی کے نبی کھانے کے لیے جلانے کے کام آ جائے بالن دے دیں دے سے آپ ایسے ہی تھا نا اور اے جڑے دیہاتاں دے لوگ جاندے نے جدی شادی دھی دی ہوندی سی لوگ چینی دے کے جاندے سی کچے چول دے کے جاندے سی اچھی بولو کچے چول بھی او دی مدد بھی ہو جائے تے ہن تے کام ہی الٹ ہن تے کردار بڑا ڈیمیج میں پنڈاں چ جانا نا تے ویاواں شادیاں تے لوکاں نے نویں بسترے کڈ کے دینے اتنے لکھیا ہونا فتح محمد اتنے لکھیا ہونا نظام دین اتنے لکھیا ہونا بھاگ دین اتنے لکھیا ہونا سراج دین نویں بسترے پیٹی چو کڈ کے بیبیاں دینے کہ پراؤنا تعریف کرے گا ہن نواں بسترا ساس نوں نصیب نہیں پراؤنے نوں کٹا لبڑا سورے نوں نصیب ساس نوں نہیں نصیب ادھر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پی لینے سپائیا دودھ دی چاہ تے ہن موٹر سڑ جے نا بندہ چاچے کر پانی بھرن جائے دوجی بار بٹن سٹے نا چاچی ویکھ کے لگ پیندی اے ساڈا بھی ہن پمپ سڑ کے سال لیا جے چاچا پاویں نہ بولے چاچی ضرور بولے گی اوے بولو تے صحیح بول دیاں پر ہن جو دی تبدیلی آئی چاچیاں چ بھی تبدیلی آئی چاچیاں ہن ڈائریکٹ نہیں بول دیاں چاچے دے وچ چاچی بول دی ہاں سچی گل میں سیدھیاں گلاں کرنا ہے جی اے فریج ویکھی
फ्रिज नूं पुत्र हथ लावे कुछ नहीं कहंदी, दोतरा हथ लावे कुछ नहीं कहंदी, पोतरा हथ लावे कुछ नहीं कहंदी, अपना बच्चा वो हैंडल तोड़ दे कुछ नहीं कहंदी, विचों सैल्फां डेग देवे कुछ नहीं कहंदी, बर्फ दे कौले सुट देवे कुछ नहीं कहंदी, दुध रोड़ देवे कुछ नहीं कहंदी। जूनी दरानी जठानी दे बच्चे ने हथ लाया नहीं तो उस वेले वे अंतरा फ्रिज ही बेड़ा गर्क हो गया, वे गेट कर वे गैस खर्च हो गई, वे गेट ही सारा लूज हो गया, वे सारा हैंडल ही टुट गया। कलमा पढ़ के दसो इंज हो रहा कि 20 साल नहीं फ्रिज टुटी ते दरानी दे बच्चे ने हथ लाया तो टुट गई। ये है हमारा किरदार। आप कितने बैठे हैं ये सोच के मुझे बताओ। जिस नबी ने कलमा पढ़ाया सी उन्हें क्या मक्के मुहाजिर आए ने अंसार इन्हों भरा बना लो। फिर तारीख ने लिखा है मुआखात मदीना में कि उन्होंने जिसका एक मकान उसने आधा अपने मुसलमान भाई को दे दिया, जिसकी 2 बीवियां थी एक बीवी को तलाक देकर अपने मुहाजिर भाई के निकाह में दे दी। और आज हमारा किरदार देख लें। इत्थे तुहाडी दुकान है इस रोड ते होवे ना, कोई दुकान हुंदी कि नहीं, यह दुकाना है तो इत्थे मोटरसाइकिल इस दुकान ते खड़ी करो तो सौदा दूसरी दुकान तो लवो, आउन तक उन्हें मोटरसाइकिल ठुड्डा मार के सुट देना। उन्हें आखना वाट इज़ दिस, ये क्या है? उन्हें कह लै सौदा उधरों ले आई तो गड्डी इत्थे खलारी उत्थे खला। जो कौम अपनी दुकान के आगे 5 मिनट मुसलमान की मोटरसाइकिल बर्दाश्त नहीं कर सकती, हालांकि वो रास्ता जो पब्लिक का हक के सर बैठे हैं, कानून पढ़े, इनको पूछ लो, रास्ता पब्लिक की प्रॉपर्टी है, दुकान शटर से अंदर होती है, शटर के बाद सारी पब्लिक की प्रॉपर्टी है, जो मर्जी को खड़ा हो जाए उसको कोई रोक नहीं सकता कानूनन। मगर हम क्या करते हैं कि मेरे अगे को खलोती है उत्थे खला। जो कौम एक मुसाफिर को 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती, मियाँ मोहम्मद भाई फरमाते ने लखा पेर बेरी नू लग दे ते चढ़ जांदे कई कच्चे जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद ते ओह ही खांदे वट्टे। मिठा मेवा बेरी देवे मुड़ भी वट्टे खावे, दीन इस्लाम नू मनन वाला मुड़ बेरी बन जावे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। असम्बली SPUPRU नवी सेफ सिटी डॉल्फन और ये पंजाब पुलिस और ये सिंध पुलिस और ये पाकिस्तान के जितने इदारे हैं अल्लाह इन सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाकिस्तान को क़यामत तक चमकता रखे, दमकता रखे। और ये जो कोयटा बलोचिस्तान में हज़ारा बरादरी से ज़्यादती हुई है, पाकिस्तान की हुकूमत भी उनके साथ है, इदारे भी उनके साथ है। ये गैर मुस्लिम और गैर मुल्की एजेंसियाँ चाहती हैं पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना, ये ख्वाब उनका पूरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान चमकता रहेगा, पाकिस्तान दमकता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब दुआ कराएंगे। नहीं कोई नहीं, आ जाए।